صفحہ 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات بابرکات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ قرآن کا مخاطب جو لوگ ہیں ان کو سب سے پہلی دعوت یہ ہے اللہ کو مانو، پھر اللہ کو ایک مانو، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ اور چونکہ اللہ کو ماننے اور ایک ماننے کا یعنی ایمان اور توحید کا معاملہ چونکہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے بغیر خبر کے ممکن نہیں تھا۔ جب تک اس کی خبر نبیوں کے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں تک نہ پہنچتی تو عقل سے انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ البتہ اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ غور و فکر کر کے بس اتنا پتہ لگایا جا سکتا تھا، انسان کی بساط اتنی تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کا نظام جو چل رہا ہے، اس کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے، اس کے پیچھے کسی کارساز کا عمل دخل ہے، بس اس سے آگے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ذات کیسی ہے، اللہ کی کن ہے یعنی حقیقت کا سمجھنا تو انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، لیکن جتنا تعارف انسان حاصل کر سکتا ہے وہ بھی نبیوں کے بغیر ممکن نہیں تھا، خبر کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے خبر پہنچائی۔ پھر جو دعوت دی گئی ہے وہ دعوت عقلی بھی ہے، نقلی بھی ہے۔ عقلی اور نقلی کا مطلب ہے، نقل کا مطلب ہے قرآن، شریعت، پیغمبر کی ذات، جو نقل در نقل اللہ سے فرشتے کے ذریعے پیغمبر تک پہنچتی اور پیغمبر سے پھر آگے ان کی امتوں تک وہ تعلیمات پہنچتی، اس کو نقل کہتے ہیں۔ اور عقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو عقل اور بصیرت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو غور و فکر کرنے سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ پیغمبروں کی علمی دعوت سامنے آنے پر ایک بڑا طبقہ منکر ہو گیا، تو ایسے موقعوں پر ہٹ درم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا انداز اختیار کیا کہ کم از کم اگر پیغمبر کی بات تمہارے حلق سے نہیں اتری تو اپنی عقل سے کام لو، غور و فکر کرو، جو بات نبی کہہ رہا ہے، جو بات اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، سوچو عقل کے خلاف ہے یا عقل اس کی حمایت کرتی ہے، بات کرتی ہے، عقل بھی ایسا ہی کہتی ہے۔ اس طرح کی آیات قرآن پاک میں جگہ جگہ ہیں جہاں اللہ پاک نے کسی نہ کسی انداز سے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے علم کو بیان کیا، اپنے ارادے کو بیان کیا، اپنے اختیار کو بیان کیا، اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنی عظمت کو بیان کیا۔ سارا قرآن ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے۔ انہی میں سے ایک مخصوص موقع یہ ہے جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی قدرت کاملہ اور علم کامل و تام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ، ذرا غور و فکر کرو کہ جس اللہ پر ایمان لانے کی اور جس کے متعلق توحید کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اگرچہ وہ تمہاری نظر میں نہیں، دیکھ نہیں سکتے اس کو، اس کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن اس کی مصنوعات کو تو دیکھ سکتے ہو، اس کی مخلوقات کو تو دیکھ سکتے ہو، اس کی کاریگری تو تمہارے سامنے ہے، زمین و آسمان سب کھلا پڑا ہے۔ ان اللہ، بالیقین اللہ کی ذات ایسی ہے، فالق الحب والنوا، حب کہتے ہیں دانے کو، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو۔ کھجور کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گٹھلی۔ صرف کھجور میں گٹھلی نہیں ہوتی، آم کے اندر بھی گٹھلی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے دانہ، جیسے گیہوں کا دانہ ہے، کنک جس کو کہتے ہیں، یا مکی کا دانہ ہے۔ تو یہ دونوں چونکہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، مکی جیسے مثلا پھینک دی جائے تو وہاں سے فصل مکی کی پیدا ہوتی ہے، اور کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو نکال کے پھینکو تو وہاں سے کھجور کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ یہی ایک ترتیب ہے۔ اور کبھی پھل کو ہی دبا دیا جاتا ہے، جیسے اخروٹ پورے کا پورا دبا دو تو اخروٹ کا درخت نکل آئے۔ تو ان چیزوں پہ غور کرو۔ یہ دانہ ایسا ہے کہ اگر اس دانے کو زمین کے اوپر رکھ چھوڑو تو گل سڑ جائے گا۔ مکی کا دانہ، گیہوں کا دانہ، کوئی بھی اناج، ہمارے یہاں دو ہیں تو اس لیے سمجھ میں آتا ہے، ورنہ چاول ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، جو کچھ بھی ہے، کب تک انسان اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس کھانے کی چیزیں ہیں، جہاں چاول سال بھر پرانا ہو گیا بو آنے لگتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھر گل سڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح گٹھلی کو دیکھو، مثلا کھجور کی گٹھلی ہے، کھا کے پھینک دی، اس میں کون سی جان ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس کو پیسو، اس کو توڑو، کاٹو، اس میں سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر تم زمین پر اس کو پھیلا دیتے ہو، بکھیر دیتے ہو، زمین اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، جیسے کاشتکار زمیندار بیج بوتا ہے، تو زمین کی تہ میں اندھیروں کے اندر، جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی پانی نہیں، فالق، وہ ان کو اندر جا کے اور پھاڑتا ہے۔ یہ دانے وہاں جا کے اور پھٹتے ہیں، جب اور پھٹے تو بالکل ہی ناکارہ ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، لیکن پھر اسی دانے کو اور اسی گٹھلی کو پھاڑ کر فصل پیدا کرتا ہے اور درخت پیدا کرتا ہے۔ کیا اس پوری کائنات میں کوئی مشینری ایسی ہے، کوئی انسان ایسا ہے، کسی کے پاس ایسا کوئی کرشمہ، کوئی طاقت، کوئی جادو، کوئی وظیفہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے، گٹھلی سے، دانوں سے، اناج سے کوئی فصل پیدا کر سکے، کوئی درخت پیدا کر سکے؟ آنکھ بند کر کے آدمی سوچے تو انسان کی عقل کہتی ہے کسی کے بس میں نہیں۔ جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے نا، چاہے بتوں کو پوجو، چاہے چاند سورج کو پوجو، چاہے درختوں کی پرستش کرو، چاہے درختوں کے سامنے جھکو، چاہے زندہ اور مردہ انسانوں، پیروں، فقیروں اور ولیوں کے مزارات پر جا کر یا ان کو زندہ سجدے کرو، ان کے نام کے نذرانے دو، ان کے بارے میں آنکھ بند کر کے ان پوجنے والوں کو پوچھو جن کی پرستش کرتے ہو، کیا ان کے بس میں ہے کچھ؟ انسان کی عقل کہتی ہے ممکن ہی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے عقل بھی تو تمہاری یہی بات کہہ رہی ہے جو نبی کہہ رہا ہے، جو اکیلا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھو، یخرج الحی من المیت، ایک مردہ چیز سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ، زندہ کو مردہ سے۔ مردہ چیز ہوتی ہے اس سے زندہ پیدا ہو جاتی ہے، اور زندہ چیز ہوتی ہے اس سے مردہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ یہ ایک لفظ وہاں بھی آیا ہے، وہاں تخرج کا لفظ ہے، یہاں یخرج کا ہے، وہاں یہاں مخرج کا بھی لفظ ہے، یخرج کا بھی لفظ ہے، مطلب ایک ہی ہے دونوں کا، کسی چیز سے دوسری چیز کو ظاہر کرنا، نکالنے کا۔ وہاں اس کا مطلب بھی بیان کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ انڈا بے جان ہے، اس سے جاندار مرغی پیدا کرتا ہے، اور مرغی جاندار ہے، اس سے بے جان انڈا پیدا کرتا ہے۔ انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، ناپاکی کا قطرہ جو عورت کے رحم میں جاتا ہے، بچے دانی میں، وہ بے جان ہے، لیکن اسی بے جان سے پھر کیا پیدا کرتا ہے؟ زندہ انسان پیدا کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں،
یہ تو عام تفسیر ہے، ورنہ اگر دیکھو ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی حرکت، کوئی حس، کوئی جان نہیں، اس سے اس کی اپنی صفت سے ہٹ کر کسی چیز کا ظاہر ہونا، یہ بھی تو مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا ہے۔ جیسے چاند ہے، چاند تو اس زمین کی طرح، ایک زمین جیسی ہے، چٹیل جگہ ہے، ایک میدان ہے، لیکن اس کے اندر روشنی یہ کس نے پیدا کی؟ اندھیرے میں روشنی۔ اور سورج، اس کے اندر دھوپ، روشنی اور گرمی اور حرارت، یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ پھر سورج چمک رہا ہوتا ہے، دن نکلا ہوا ہوتا ہے، کائنات زندہ ہوتی ہے، اس زندہ کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، رات آتی ہے تو سب ختم، اور رات ہوتی ہے تو گویا پوری کائنات مری ہوئی ہے، اس پوری کائنات کو صبح آتے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ پوری دنیا مل جائے، تمام دنیا کے فلاسفر مل جائیں، حکیم مل جائیں، دانا مل جائیں، حکومتیں اور تمام اختیارات کے ساتھ اپنے اپنے ہتھیار لے کر میدان میں آئیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ آج کی رات کو نہ آنے دیں، تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی یہ چاہے کہ صبح کو جلدی لے آئیں، رات کے 3 بجے صبح ہو جائے، کوئی روک لا سکتا ہے؟ بارش کو روک دے تو پوری کائنات مل کے ایک قطرہ نہیں برسا سکتی، اور اگر برسانے پہ آ جائے تو ساری کائنات مل کے اس کو روک نہیں سکتی۔ تیز کو ہلکا نہیں کر سکتی، ہلکے کو تیز نہیں کر سکتی۔ تو جن کے اللہ کے سوا امیدیں لگائے بیٹھے ہو نا مشکل کشائی اور حاجت روائی کی، خود انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ان کے بس کے بھی نہیں۔ ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ جو یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر اس کو چھوڑ کر کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ جو اتنی قدرت والا ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو خود بے قدرت، بے اختیار، بے طاقت ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرو۔ اس سے بڑا پاگل پنا کیا ہے؟ فالق الاصباح، فالق کے میں نے بتلایا ابھی، پھاڑنے والا، فلق کہتے ہیں پھٹنے کو، پھاڑنے کو، اصباح صبح کے وقت کو کہتے ہیں، رات کے اندھیرے کو پھاڑ دیتا ہے اور اس میں سے صبح پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہیں چادر پڑی ہو، اس کو پھاڑ دو، چادر کے نیچے کوئی چمکدار چیز ہو، اس چادر نے اس چمکدار چیز کو چھپا رکھا ہے، اس کو ہٹاؤ پردے کو تو نیچے سے چمکتی ہوئی چیز نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کو پھاڑتا ہے، اس کے بیچ میں سے روشنی لاتا ہے۔ بٹن نہیں دبانا پڑتا روز سورج نکلنے کے لیے، جیسے بلب جلانے کے لیے بٹن، اور بٹن دباؤ تو روشنی چلی جائے، بٹن دباؤ تو روشنی آ جائے، ایسا کوئی نظام نہیں، خود بخود ایک قدرت کا نظام بنایا ہوا ہے۔ وقت آتا ہے سورج نکل آتا ہے، وقت آتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، پھر اس نے رات بنائی سکون کی چیز، سکن کہتے ہیں سکون کی جگہ کو، سکون کی چیز کو۔ رات ایک ایسا وقت ہے جو انسان کی بلکہ پوری کائنات، تمام جانداروں کے سکون کی اور آرام کی گھڑی ہے۔ والشمس، اور سورج بنایا، والقمر، اور چاند بنایا، حسبانا، حسبانا کے 2 معنی، ایک معنی ہے حساب سے بنایا ان کو، کہ ان کا ایک حساب لگا دیا ہے، اپنے اپنے حساب سے دونوں آتے اور جاتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے سبقت نہیں کرتے کہ چاند کے وقت میں سورج نکل آئے اور سورج کے وقت میں چاند نکل آئے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے والشمس والقمر حسبانا، کہ اللہ نے چاند اور سورج بنائے، اس سے ایک حساب لگانا تمہارے لیے آسان ہو گیا کہ گھنٹہ کیسے ہوتا ہے، دن کیسے ہے، مہینہ کیسے ہے، سال کیسے ہے، صدی کیسی ہے۔ تو تم نے جو دنیا میں تقویم بنائی ہے نا، جنتری اور کیلنڈر، اس کا جو حساب ہے تاریخوں کا، یہ سب کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا تاریخیں 2 طرح کی ہوں گی، ایک چاند والی، ایک سورج والی۔ سورج والی تاریخ کو آج کے زمانے میں ہم عیسوی کہنے لگ گئے ہیں، اصل میں اس کا نام ہے شمسی، اور یہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں قمری، چاند والا۔ تو شمسی اور قمری 2 ہیں تاریخوں کا نظام، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی قرآن سے ثابت، یہ بھی قرآن سے ثابت۔ ہم نے جو یہ سمجھ لیا نا، یہ انگریزی کیلنڈر ہے، انگریزی کیلنڈر نہیں ہوتا، دونوں کیلنڈر جو ہیں یہ قدرتی کیلنڈر ہے، انگریزی عربی کوئی نہیں۔ البتہ اس کو رنگت دے دی گئی ہے اس وقت دنیا میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے، ان کی پیدائش کی تاریخ سے یہ عیسوی کیلنڈر چل پڑا، اس لیے اس کا نام رکھ دیا عیسوی، اور ہمارا جو اسلامی ہے اس کا نام رکھ دیا گیا ہجری، چونکہ ہجرت کا جو سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وہ ایک بڑا واقعہ تھا، ان 2 بڑے واقعات سے ان کو منسوب کر دیا، ورنہ اس سے پہلے بھی تو محرم، صفر، ربیع الاول ہوتے تھے، اس سے پہلے بھی جنوری، فروری ہوتا تھا۔ اب جب ان تاریخوں سے پہلے کبھی کوئی سال بیان کرنا ہوتا ہے ہجرت سے پہلے، تو ہم کہتے ہیں ما قبل ہجرت۔ ما قبل ہجرت کا مطلب ہے یہی
عربی سال ہجرت سے پہلے، یا ماقبل نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان جو 40 سال کی عمر میں کیا اس سے پہلے، یا ماقبل پیدائش عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اس کو کہتے ہیں ماقبل مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے۔ یہ دو نظام ہیں۔ اچھا، یہ جو نظام ہے اس میں اور اس نظام میں فرق ہے۔ کس میں؟ جو پہلے بیان کیا، دانا ڈالو تو کیا نکلے گا؟ پھل۔ بیج بو تو کیا نکلے گا؟ فصل۔ یہ کرو گے تو ہوگا، نہیں بو گے تو کچھ نہیں نکلے گا۔ اس میں انسان کا عمل دخل ہے نا کچھ نہ کچھ۔ ایسے ہی مرد عورت سے ملے تو ہی تو اولاد پیدا ہوگی، نہ ملے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ بے جان مادہ ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی مرغی کے نیچے انڈے رکھو تو بے جان سے کیا نکلے گا؟ جاندار۔ اور جب جاندار نکلے گا تو تب وہ انڈے دے گی تو کیا بنیں گے؟ بے جان۔ لیکن جو رات کا آنا اور دن کا آنا اور سورج چاند کا نظام ہے، یہ انسان چاہے یا نہ چاہے یہ جبری ہے، زور زبردستی والا معاملہ۔ پوری کائنات مل جائے کہ نہ جی سردیوں کے موسم میں گرمی آئے اور گرمیوں میں سردی، نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات مل جائے کہ نہ رات لمبی ہو جائے، آج دن چھوٹا ہو تو نہیں ہو سکتا، دن لمبا ہو جائے رات چھوٹی ہو تو نہیں ہو سکتا۔ یہ رات جو بنائی ہے یہ جبری نظام ہے اللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطرتاً لالچی ہے اور انسان فطرتاً خلقتاً کمزور ہے۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کی رعایت کی۔ کمزور ایسا ہے کہ یہ زیادہ تھکاوٹ برداشت نہیں کر سکتا، کام کے بوجھ کی ایک حد ہے جو یہ سہ سکتا ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا اور مرضی سے دن آیا کرتا تو جو آرام طلب لوگ ہیں وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے رات ہی رہے، آرام ہی کرنا ہے نا، کیونکہ کمائی ان کے پاس ہے۔ اور جو غریب طبقہ ہے ان کی صبح ہی نہ ہوتی، دین ہی نہ آتا، وہ مزدوری کیسے کرتے، محنت کیسے کرتے، ان کو کیا ملتا؟ اور اسی طریقے سے جو لوگ عیاش ہیں وہ چاہتے دن ہی ہو، عیاشیاں کرتے رہیں، رات کبھی نہ آئے۔ لیکن جو تھکے ہارے مسافر غریب مزدور ہیں، رات نہ ہوتی تو وہ سوتے کیسے، آرام کیسے کرتے؟ یہ انسان کی فطرت اور خلقت کا لحاظ کیا۔ پھر صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے رات سکون کی، بلکہ پورے جانداروں کے لیے۔ اچھا، رات آتی ہے انسان بھی سو جاتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں نا، کتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ گائے بیل بھینس یہ سب گھروں میں چل جاتے ہیں، اور یہ جو زہریلے جانور ہوتے ہیں سانپ بچھو، یہ بھی اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ اگر صرف انسانوں کو نیند آیا کرتی اور ان کو نہ آتی تو کتنی تباہی مچتی، انسان تو سوئے رہتے اور ساری مخلوقات سانپ بچھو کیڑے مکوڑے سب گھروں میں آ جاتے ہیں نا، اور کتے پھرتے اور کسی کو کاٹتے کسی کو کھاتے، کیا تباہی مچتی۔ لیکن سب کو نیند آ جاتی ہے رات۔ یہ جبری نظام اللہ نے بنایا ہے۔ کیا کوئی اس نظام کے خلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا ایسا کہ نظام کوئی بنا سکتا ہے؟ ذالک تقدیر، یہ ایک اندازہ طے کر دیا کس نے؟ العزیز، اس قدرت والے رب نے جو بڑے غلبے والا ہے، العلیم، اور جو جانتا ہے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس لیے جو اس نے نظام بنایا ہے نا، ساری کائنات میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں گستاخیاں کی، اللہ کا انکار کیا، قرآن کو نہیں مانا، پیغمبروں کو جھٹلایا، قیامت کے منکر ہو گئے، حشر نشر کے، جنت جہنم کے، حساب و کتاب کے منکر ہو گئے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ جو دن رات کا نظام ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، سورج رات کو آنا چاہیے، چاند دن میں نکلنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے، یہ پاگل بھی نہیں کہتا، یہ خدا کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے، اس پہ انگلی کوئی رکھتا ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے، بڑے سے بڑا دنیا کا آدمی، کہ میں چاہتا ہوں کہ سورج رات کو نکلے اور دن میں چاند نکلا کرے، تو ساری دنیا اس کو پاگل کہے گی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے نا، یہ ایسا اندازہ ہے، العلیم، وہ جانتا ہے کیسے بنانا ہے نظام، اس نے اس اعتبار سے نظام بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے تارے بنائے، تارک جن کو کہتے ہیں، ستارے۔ بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ کیا فائدے ہیں؟ ایک یہ ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا، زینت دی، چمکایا۔ رات کو اس پہ چمکتے ہیں تو کتنے اچھے لگتے ہیں۔ ایک فائدہ وہ بھی ہے۔ دوسرا فائدہ، شہاب ثاقب بنتے ہیں، کہ شیاطین کے لیے آسمان کی طرف جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہاں بیان کیا گیا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اندھیروں میں، ظلمات میں اندھیرے، بر خشکی یعنی زمین، اور بحر سمندر، ان میں تہتدوا بہا، انہی ستاروں کی مدد سے تم کو راستہ ملتا ہے۔ جیسے آج کل گرین لائٹ
ریڈ لائٹس روڈ پر ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کر گاڑی رکتی ہے اور چلتی ہے۔ ایسے ہی سگنلز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کام کرنے والے کام کرتے ہیں، مشینیں کام کرتی ہیں۔ ایسے ہی کہیں جا تو ایرو بنا ہوتا ہے کہ یہاں سے گاڑی رائٹ مڑے گی، یہاں سے لیفٹ کو مڑے گی۔ ہم اب اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں، راستے بھی ایسے نہیں ہوتے تھے، سڑکیں آج تو سڑکوں پہ آپ چلو تو پتھر میل کا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے سوپور کتنے کلومیٹر، سری نگر کتنا، اسلام آباد کتنا، بارہ کتنا، کپواڑہ کتنا، شوپیان پلوامہ کتنا، سب لکھا ہوا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ جموں سے سری نگر آؤ، سری نگر سے جموں جاؤ، تو آتے جاتے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں جہاں پہ پہنچا ہوں پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں نے کتنا سفر طے کیا اور کتنا میرا باقی۔ اور انہی راستوں سے اندازہ لگا لیتا ہے ڈرائیور کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ اور اب اور زیادہ سہولت ہو گئی تو اب تو موبائل کے اندر ایپ آ گئی ہے، اس کو لگا دو تو وہ خود راستہ بتاتا بھی ہے، وہ بیچاری بولتی بھی رہتی ہے کدھر جانا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آسمان پہ جو تارے ہیں نا، ان تاروں کے ذریعے سے لوگ اپنے علاقوں کا، منزلوں کا، سفر کے راستوں کا پتہ لگایا کرتے تھے۔ ہم کو اب وہ علم نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے اس زمانے میں تاروں کو دیکھ کر لگاتے تھے اندازہ کہ وہ تارا اس طرف نکلتا ہے نا، پہچانتے بھی تھے لوگ تاروں کو، اس طرف فلاں علاقہ ہے، لہٰذا اس کو دیکھ کر رات کے اندھیرے میں سفر طے کرتے تھے کہ جس طرف یہ تارا ہے اس طرف چلنا ہے، اور ایسے اپنی منزلوں پر پہنچتے تھے۔ ایسے سمندر میں کشتیاں سفر کر رہی ہیں، رات کا اندھیرا ہے تو پتہ ہی نہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، کہاں جانا ہے، کوئی روڈ نہیں، انسان نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ تو ستاروں کو دیکھ کر جو جہاز چلانے والے ہوتے تھے، ملاح، کشتیاں کھینچنے والے، وہ ان ستاروں کی مدد سے طے کرتے تھے کہ رات کے وقت ہمیں کس ستارے کی طرف سفر کرنا ہے، کون سا علاقہ ہے، ہمیں بمبئی جانا ہے، کلکتہ جانا ہے، کراچی اترنا ہے کہ جدہ جانا ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنی کشتیوں اور جہازوں کے رخ موڑا کرتے تھے۔ کون کر سکتا ہے یہ؟ قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کھول کے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر دی، لقوم یعلمون، ہے تو سب کے لیے، لیکن اصل فائدہ اس سے وہ اٹھائیں گے جن کو علم ہے۔ کس کا؟ جن کو یہ پتہ ہے نا نفع کیا ہے، نقصان کیا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا، وہی ان چیزوں میں غور و فکر کر کے طے کریں گے کہ ہم جو کہہ سن رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، پھر دیکھو اس کی قدرت کہ اس نے تم سب انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے پیدا کیا نا، حضرت آدم علیہ السلام سے، ان سے سب پیدا ہوئے۔ حضرت حوا بھی انہی سے پیدا ہوئیں۔ البتہ حضرت حوا عام طریقے کے خلاف پیدا ہوئی ہیں اللہ کی قدرت سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، وہی تو ساری کائنات اللہ کی قدرت سے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا کہ تم ایسا کرو تو بچے پیدا ہوں گے۔ اب لڑکا کوئی چاہتا ہے تو لڑکے کے لیے کیا کرنا ہے، لڑکی چاہتا ہے تو لڑکی کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ جیسے کچھ دوائیں ہوتی ہیں، ایسے ہی حمل کب ٹھہرے گا کب نہیں ٹھہرے گا، جیسے ناپاکی کے ایام عورت کے شروع ہو جاتے ہیں، تو عورت کے ناپاکی کے ایام شروع ہونے پر جو پہلا دن ہوگا، مثلا 5 تاریخ کو کسی کی ناپاکی کا وقت شروع ہوا، تو 5، 6 اور 7 3 دن میں ناپاک رہی، تو 5 تاریخ سے 10 دن گن لو، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، یہ 10 دن ہے نا، یہ 10 دن، ان 10 دنوں میں مرد عورت سے ملے گا تو حمل ٹھہرے گا، یہ امکانات ہیں، ضروری نہیں لیکن یہی ٹائم ہے۔ اب 15 سے لے کے 25 تک جو بیچ کے 10 دن ہیں، ان میں مرد عورت سے ملے تو بچہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد پھر 25 سے لے کے اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک دوبارہ ناپاکی کا ایام شروع ہونے تک، یہ جو آخر کے 10 دن ہیں ان میں پھر اولاد ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ جو عورت کی پاکی کے جو ایام ہیں ناپاکی کے، اس کی ایک ترتیب بنائی اللہ نے، اس کی رعایت کریں گے تو اولاد ہوگی، اس کی رعایت کے خلاف کریں گے تو سالہ سال بھی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سیزن اولاد کا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے کسی کو نہ دے یا دے کسی کو، اس میں بھی تو قدرت اللہ کی ہے، لیکن نظام ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جیسے ایک تجربہ ہے کہ مرد عورت کے اگر دائیں طرف سوتا ہے، مرد عورت کے دائیں طرف سوتے ہیں، عورت بائیں طرف سوتی ہے، مرد دائیں طرف سوتا ہے، تو اب اگر قربت کریں گے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کو بائیں طرف رکھا، یعنی مرد نے اپنے دائیں طرف اور عورت نے مرد کو بائیں طرف رکھا، اس وقت اگر قربت کریں گے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ ایک نظام ہے اللہ بنایا ہوا، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اطباء حکماء کی جو تحقیق ہے یا تجربہ ہے، وہ یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس طرح کا۔ چھوٹی سی بات میں نے بتائی آپ کو، لیکن
جب حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت حوا پیدا ہوئی، تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، دائیں طرف رہو گے کہ بائیں طرف رہو گے، ایام کون سے چل رہے ہوں گے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، حضرت حوا کو گوشت سے پیدا کیا، پھر اس ایک جان سے انشأکم، تم سب کو وجود بخشا۔ اب قیامت تک جو پیدا ہوں گے نا، وہ اسی ترتیب پہ ہوں گے۔ ہاں، قدرت دکھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر مرد کی قربت کے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قدرت کا بھی اللہ دکھاتا ہے، لیکن جو دنیا کا نظام ہے یہ اس نظام سے ہٹ کر ایک چیز ہے۔ فمستقر و مستودع، پھر اللہ نے تمہارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ بنایا، ایک مستقل ٹھکانہ بنایا۔ عارضی ٹھکانہ کون سا ہے؟ دنیا۔ مستقل ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنت اور جہنم۔ آخرت بھی نہیں، جنت اور جہنم، کیونکہ آخرت میں بھی تو بڑے مراحل ہیں نا، ایک قبر کا مرحلہ ہے، برزخ کا ہے، وہ بھی مستقل نہیں، پھر قیامت ہے تو وہ بھی مستقل نہیں، پھر جنت یا جہنم۔ بعض علماء فرماتے نہیں، عارضی ماں کا پیٹ ہے کہ وہاں 9 مہینے رہنا ہے، اور مستودع لمبے زمانے تک رہنا ہے، وہ کون سا ہے؟ دنیا۔ بعض فرماتے ہیں یہ بھی نہیں، عارضی کا مطلب ہے حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے یہ دنیا عارضی ہے، پتہ نہیں کب، اور پھر موت سے لے کے قیامت تک جو درمیان کا بڑا زمانہ ہے یہ مستقل ہے۔ مستقل کا مطلب ہے لمبا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نا، یہ بھی نہیں، نطفے کی حالت میں، گندے قطرے کی حالت میں یہ عارضی ہے۔ کھاتا ہے انسان غذا، خون پیدا ہوتا ہے، خون کے ساتھ ناپاکی کے قطرات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اندر خون کی طرح نہیں رہتے، بس یہ بیوی کے ساتھ ملے گا وہ قطرات ختم ہو جائیں گے اور پھر پیدا ہوں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو مہینے میں، 2 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 3 مہینے میں یہ آدمی خود بخود ہی ان قطرات کو سوتے ہوئے اپنے جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ زیادہ دیر نہیں رہتا جیسے خون رہتا ہے، لیکن پھر اس کی شکل بن جاتی ہے لڑکے کی یا لڑکی کی، انسان کی، یہ اب کبھی نہیں ختم ہوگا، اب مستودع ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، چاہے پھر دنیا میں رہے، چاہے قبر میں رہے، چاہے آخرت میں رہے، چاہے پھر جنت یا جہنم میں جائے۔ تو اللہ نے یہ جو نظام بنا ہے اس پہ غور و فکر کرو کہ میں پہلے نہیں تھا تو کیا تھا؟ ایک ناپاک قطرہ تھا کہاں؟ ماں کے بچے دانی میں، اس سے پہلے باپ کی پشت میں، اس سے پہلے غذا میں، اس سے پہلے فضا میں۔ جب یہ سارے مرحلے ہوئے پھر میں یہاں پہنچا، تو اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں پھر یہاں سے مر کے جاؤں گا، تو ظاہر ہے جب میں یہاں تک آیا ہوں، ہو سکتا ہے آگے بھی مجھے جانا ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، چونکہ پچھلے مرحلے بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو جو اتنی قدرت والا ہے اس کی قدرت کو سوچو۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کھول کے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر دیں، لقوم یفقہون، لیکن اصل میں یہ نشانیاں فائدہ ان کو دیں گی، ان لوگوں کو جو تھوڑی بہت سمجھ بھی رکھتے ہوں، اس پر غور و فکر بھی کرتے ہوں، ورنہ اس کائنات کے نظام کو تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن فائدہ سب نہیں اٹھاتے۔ اور ہم لوگوں کو تو خیر یہ عارضی چیزیں نظر آتی ہیں نا۔ جو سائنسدان ہوتے ہیں، اب ان کا جو میدان ہوگا سائنسی اعتبار سے، کچھ سائنسدان ایسے ہوتے ہیں جن کا ہدف ہوتا ہے زمین کی چیزیں، کچھ خلا کو دیکھتے ہیں، چاند سورج ستاروں پر بات کرتے ہیں، آسمان کے متعلق تو کوئی بات کرتا نہیں، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور کچھ ماہرین ہوتے ہیں پانی کے، کچھ ہوتے ہیں نباتات کے، کچھ جمادات کے، درختوں کے، پودوں کے، پتھروں کے، ہر اعتبار سے جو جس لائن کا ہو، جتنی تحقیق ان کو ہوتی ہے عام آدمی کو نہیں ہوتی۔ جو باغ کا مالک ہے نا، سیب کے باغ کا، اس بیچارے کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے یہ ڈیلشس سیب ہے، یہ امریکن ہے، اسے آگے کوئی پتہ نہیں یہ گولڈن ہے، یہ مہاراجی ہے۔ لیکن جو ایگریکلچر والے ہوتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ درختوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، اس کا چھلکا ایسا ہوتا ہے، درخت کا تنا ایسا ہوتا ہے، عمر ایسی ہوتی ہے، کٹنگ ایسے کرنی پڑتی ہے، پھر سیب میں کتنا ہوتا ہے، وٹامن کتنا ہے، فلاں کتنا ہے، چنا کتنا ہے، یہ ساری چیزیں جو وہ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے نا، لیکن جتنی وہ ان چیزوں میں تحقیق کر کے ان کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اگر وہ غور و فکر کریں تو ان کے سامنے اللہ کی قدرت زیادہ کھل کے آئے گی، کیونکہ جو معلومات ان کو ہیں وہ معلومات عام انسان کو نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو جو جتنا زیادہ پہچانتا ہوگا نا اللہ کی مصنوعات میں غور و فکر کر کے، مخلوقات میں، اتنا ہی اللہ کی ذات کا اس پر اثر بھی ہوگا، محبت بھی اتنی زیادہ ہوگی اور خشیت اور خوف بھی زیادہ ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں اس کو اللہ کا تعارف نہیں۔ ہمیں کیوں پولیس کا ڈر لگتا ہے، فوجی کا ڈر کیوں لگتا ہے، جج اور وکیل سے کیوں ڈر لگتا ہے، مزدور سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ اس لیے کہ پولیس، جج، فوجی، اس کی طاقت کا ہمیں پتہ ہے۔ چھوٹے بچے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا،
دودھ پیتے بچے کو، اس کے لیے پولیس والا بھی ایسا ہی ہے اور چاچا ماما بھی ایسے ہی۔ اس لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، کتنا؟ جتنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اور قرآن پاک نے اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک دعوت دی ہے، مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ دوسری دعوت دی ہے، پیغمبر جو تعلیمات لے کر آیا ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ جو یہ بات کہتا ہے عقل کے خلاف کہتا ہے کہ عقل کے مطابق کہتا ہے، تو پھر اللہ کا تعارف ہوگا۔ پھر جتنا غور و فکر کریں گے تعارف ہوتا رہے گا خود بخود، اور پھر جتنا تعارف ہوگا اتنی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی کہ اتنی قدرت والا، اتنا کچھ کرنے والا، میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں بن مانگے، تو محبت ہوگی۔ اور پھر جب پتہ چلے گا کہ طاقت کتنی ہے تو ڈر بھی لگے گا، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا، عبادت کرنی بھی آسان ہوگی۔ اس لیے سب سے زیادہ عارف ہوتے ہیں انبیاء۔ تعارف سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ انبیاء کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اولیاء کو، اولیاء انہیں کو کہتے ہیں، ان کو نبیوں کے بعد تعارف، اور پھر ہم لوگ۔ اور جو کافر ہے اس کو اللہ کا تعارف، اس کو بالکل تعارف نہیں ہوتا، اسی لیے وہ کفر کے اندھیرے میں رہتا ہے۔ جب کافر کو اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی درجے میں ہو، تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی شمع جلتی ہے اور خوف کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ یہ تو سب کے لیے ہیں، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ لقوم یعلمون، لقوم یفقہون، وہ لوگ جو تھوڑا بہت سمجھ بھی رکھتے ہوں، صحیح غلط کو جانتے بھی ہوں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، یہ کام کریں تو ان کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھلتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی ذات ایسی طاقت اور قدرت اور اختیار والی ہے کہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے۔ آسمان سے نہیں برساتا، بادلوں سے بارش برستی ہے، اور بادل تو یہاں بالکل اوپر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آسمان بلندی کی طرف ہے اور بادل وغیرہ بھی کہاں ہیں، تو مطلب ہے اوپر سے آسمان کی طرف سے بارش برستی ہے، آسمان کے اندر سے نہیں آتی بارش۔ نہ سورج آسمان میں ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ بادل ہیں، یہ تو سب آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ آسمان تو پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ جانے، آسمان تک نہیں پہنچ سکتا کوئی، صرف روح پہنچتی ہے آسمان تک۔ لطیف چیز جو ہے نا، جس کا کوئی جسم نہ ہو، وہ آسمان تک پہنچ سکتی ہے، باقی کوئی چیز آسمان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کائنات میں رہتے ہوئے آسمان تک صرف دو ذات پہنچی، ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، ان کو واپس لایا جائے گا۔ ان کے علاوہ کوئی بھی کسی طرح کی چیز بھی آسمان کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں، مرنے کے بعد روحیں آسمان پہ جاتی ہیں، اور ایمان والی روح کو دروازہ کھول کر اوپر کر دیا جاتا ہے، اور کافر کی روح کو آسمان کے قریب پہنچ کر جب دروازہ نہیں کھولتا تو وہیں سے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ زمین کے نیچے سجین میں جا کے گرتی ہے۔ لیکن بلندی کی طرف ہے آسمان، اور اللہ کی ذات بھی بلند ہے، اس لیے ہم ہاتھ بھی دعا میں اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، اور بارش برستی ہے تو ہم کہتے ہیں آسمان سے برس رہی ہے، روشنی آتی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے آ رہی ہے، یہ مطلب۔ اور قرآن میں آیا فی السماء رزقکم، تمہاری روزی بھی کہاں ہے؟ آسمان میں۔ تو روزی کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آسمان۔ کیا مطلب؟ حقیقت بھی اگر غور کرو نا تو زمین کو کھودو، وہاں سے نکلتا کیا ہے؟ یہ تو صرف منہ نکلنے کا راستہ ہے آسمان، اصل روزی یہاں نہیں، خزانے کہاں ہیں؟ اب کس طریقے سے آسمان سے زمین میں آتی ہے روزی اور کہاں سے نکلتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جیسے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ دکان والا اپنے موبائل میں کچھ کرتا ہے، اور میرا موبائل گھر میں رکھا ہوا ہے، میرے نمبر کو کرتا ہے، اور پیسے کس میں چلے جاتے ہیں؟ میرے موبائل میں وہ چلنے لگتا ہے۔ تو کس راستے سے گیا، کدھر سے گھسا اور نکلا کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بس یہ ہے کہ بند فون چلنے لگتا ہے۔ چارجنگ کا تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلگ میں لگایا اور چارج ہو رہا ہے، لائٹ آ رہی ہے، کنیکشن اس میں جڑا ہے اور یہاں سے چارج ہو رہا ہے، لیکن یہ جو پیمنٹ کی جاتی ہے نا فون میں، یہ کیسے جا رہی ہے اس کے اندر، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب یہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آسمان سے روزی زمین میں کیسے پہلے داخل ہوتی ہے پھر کیسے نکل رہی ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، یعنی بارش برسی، پھر پانی آسمان سے برسا، اخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا به، پھر اس پانی کی برکت سے، اس کے ذریعے سے زمین سے ہر چیز کی پیداوار ہوئی۔ ہر چیز پیدا ہوتی ہے زمین سے، تو گویا اگر بارش نہ ہو تو پھر زمین سے پیدا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، تو بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ اوپر سے، تو اصل اوپر ہی سے آ رہا ہے سب کچھ۔ فاخرجنا منه خضرا، پھر ان دانوں سے جو زمین میں ڈالے تھے نا، وہ خشک دانے مکی کے، گیہوں کے، ان سے سرسبز و شاداب فصل پیدا، گھاس نکلا، دھان پیدا ہوئی، گیہوں، سرسو، اناج، حبا متراکبا،
پھر ان میں دانے، وہ دانے بھی تہ ہوتے، دیکھو مکی ہے نا، بھٹا اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وٹ، اس پہ دیکھو کیسے دانے کے ساتھ دانا، دانے کے ساتھ دانا، انگور کے ساتھ دیکھو کیسے دانے کے ساتھ دانا جڑا ہوا ہے، ایسے ہی انار کے اندر دیکھو کیسے دانے کے ساتھ دانا جڑا ہوا ہے، اور سنترے کے اندر دیکھو جیسے کاش کے ساتھ کاش ملی ہوئی ہے۔ ایسے ہی جب فصل پیدا ہوتی ہے تو دیکھو یہ جو بال نکلی ہے نا گیہوں کی، کنک کی، اس میں دیکھو اس کے ساتھ کیسے دانے سے دانہ ملا ہوتا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، ایک دانے سے کتنے دانے نکال دیے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور پھر اسی کے ذریعے سے کھجور پیدا ہوتے ہیں، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اس کے گچھے بنے ہوئے، کھجور کی جو شاخیں ہیں ان شاخوں پہ کھجوروں کے گچھے بنے ہوئے، کھجور ایک نہیں ہوتا سیب کی طرح الگ الگ، پورا ایک ذات گچھا بنا ہوتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اس طریقے سے انگوروں کے باغات، اللہ اکبر، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، یہ اللہ تعالیٰ اسی پانی کی برکت سے بنا رہا ہے۔ دیکھو پانی ایک ہی ہے لیکن چیزیں کتنی الگ الگ بن رہی ہیں، مشتبہاً، کچھ تو ان میں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے والی، جیسے سیب، دیکھو سیب کی قسمیں الگ الگ ہیں لیکن سیب انار اور انگور سے بالکل الگ ہے، ایک دوسرے سے ملنے والا ہے، نام اس کا بھی سیب، اس کا بھی سیب، ذائقے میں فرق ہوگا لیکن شکل تقریباً ایک جیسی۔ اور کچھ ایسے ہیں غیر متشابہ جن کی شکلیں بھی نہیں ملتی، جیسے انار کی شکل الگ، کیلے کی شکل، آم کی شکل الگ، اخروٹ کی شکل الگ، بادام کی الگ، انگور کی الگ، تو کسی کی شکل بھی نہیں ملتی، کسی کی شکل ملتی ہے لیکن مزہ اور ذائقہ نہیں ملتا، اثرات ان کے خصوصیات آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، سب میں الگ الگ چیز ہے۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو تم اب ان درختوں پر آنے والے پھل کو، اذا اثمر، جب پیدا ہوتے ہیں کچے تو مزہ نہیں ہوتا، کھائے نہیں جاتے، وینعی، اور جب پک جاتے ہیں تو دیکھو مزہ، دیکھو پھر کھانے کا ذائقہ، کچے جب ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھو، جب پک جاتے ہیں اس وقت بھی دیکھو کتنا فرق ہو جاتا ہے، کچا تھا تب بھی یہی سیب تھا، اب پک کے مزہ الگ ہو گیا، کچے کا الگ ہو گیا۔ اور دیکھو ایک زمانہ تھا یہ سیب تھا ہی نہیں، یہ خالی ایک درخت تھا، ایک زمانہ تھا درخت بھی نہیں تھا، ایک شاخ تھی، اس شاخ کو درخت بنایا، درختوں کے اوپر پھل آئے، پھل پہلے کچے تھے، ان کا ذائقہ الگ، ان کی شکل الگ، پھر پک گئے، ان کا رنگ بھی الگ، ان کا مزہ بھی الگ، قیمتوں کا بھی فرق۔ دیکھو ان فی ذالکم لآیات، یہ سب چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں اللہ کی قدرت کی بڑی زبردست نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ہے تو یہ سب کے لیے لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہ لوگ، قوم نے وہ لوگ، یؤمنون، جن کے اندر یقین ہو کہ اللہ کے سوا یہ کوئی کر سکتا نہیں۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد مشرکوں کا حال سنا رہے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، لیکن ایک جماعت انسانوں کی ایسی ہے جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، وہ بھی جنات، شیاطین، وہ شیاطین کو پوجتے ہیں۔ یہ شیطان کو اور جنات کو پوجنا دو طرح کا ہے، کہ شیطان کی بات مان رہے ہیں تو گویا وہ بھی کیا ہوا؟ پوجنا ہی ہوا، اور ایک یہ حقیقت میں شیطانوں کو پوجتے ہیں، جیسے کاہن لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب کی خبر نہیں بتا سکتے، ہم کہتے ہیں نا فلاں غیب کی خبر بتاتا، نا غیب کی خبر نہیں بتا سکتا، غیب کی خبر بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں یہ ستارے دیکھتے ہیں وغیرہ ذالک، یہ جنات کے پجاری ہیں۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے، یہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور ان انسانوں نے اللہ کے لیے گھڑ لیے ہیں اپنی مرضی سے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ بیٹے کس نے گھڑے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے، اور حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا یہودیوں نے، اور مکہ کے مشرک کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سورہ صافات میں آ ہے، بغیر علم، لیکن انسانوں کو عطا پتہ کچھ ہے نہیں، بس سنی سنائی باتیں ہیں، علم ہوتا تو ایسی بکواس نہ کرتے کہ کیسے اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے اور بیٹی ہو سکتی ہے جبکہ بیوی ہی نہیں، جبکہ اچھا جی کوئی کہ چلو جی بیوی نہیں ہے تو حضرت مریم کا شوہر کہاں تھا؟ ان کو بھی تو بغیر شوہر کے بیٹا ہوا، تو ایسے اللہ کو بھی ہو گیا؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے حضرت مریم کو جو پیدا ہوا وہ انسان تھا کہ نہیں؟ انسان تھا نا، اور حضرت مریم کیا تھی؟ انسان، تو اللہ کو جو پیدا ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ اللہ ہی ہونا چاہیے نا، پھر وہ فرشتے کیسے بن گئے؟ وہ پھر حضرت موسیٰ، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کیسے بن گئے؟ بغیر علم، بکواس اور خرافات ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے کسی شریک سے، اولاد سے، خاندان سے، رشتے سے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کی شرکت کو گوارا اور برداشت نہیں کرتا۔ لم یلد
ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کا کوئی حسب، نہ کوئی نسب، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ سسرال، نہ ننہال، نہ دادیحال، کچھ نہیں۔ تعالی، اس کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں۔ تعالی عما یصفون، اب یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا، اللہ کی ذات اور صفات ان کی اس بکواس سے بہت بلند ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے، آگے کی آیات میں بھی اللہ کی قدرت ہی بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم ارزقنا معرفت ذاتک، اللہم ارزقنا معرفت ذاتک، اللہم ارزقنا معرفت صفاتک، وارزقنا شفاعت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وارزقنا اطاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔